صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج شیخ اکبر، شیخ اور ابن العربی بھی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے تذکارے پاک ہوں گے۔ شیخ محمد ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ پیٹ کے درد کا روحانی علاج۔ اکثر ویورز اور لسنرز اس حوالے سے پوچھتے ہیں، پیٹ میں درد ہے، معدے میں درد ہے، بچوں کو بھی بعض اوقات یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے، تو پیٹ کے درد کا روحانی علاج یہ ہے، یا اللہ یا عظیم۔ اللہ رب العزت کے دو یہ اسماء مبارکہ ہیں، یا اللہ یا عظیم۔ یہ دونوں اسماء مبارکہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پیا جائے تو انشاءاللہ العزیز کبھی پیٹ میں درد نہ ہوگا۔ دوسرا روحانی علاج، تھوڑا سا نمک لے کر اس پر سورۃ الکوثر 3 بار تسمیہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر مکمل پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے اور یہ پڑھ کر دم کریں نمک پر، اور وہ نمک مریض کو کھلا دیں، انشاءاللہ فوری آرام ہو جائے گا۔ اسی طرح انٹسٹائنل ورمز، پیٹ کے کیڑوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، بچوں میں خاص طور پر ہوتا ہے، تو پیٹ کے کیڑوں کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں۔ سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور جس کے پیٹ میں کیڑے ہیں اسے نہار منہ پلائیں، اور مریض یہ عمل خود بھی کر سکتا ہے، اور دن میں کسی وقت وقفے سے 3 مرتبہ ایک دفعہ یہی صورت پڑھ کر، یعنی پورے دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے کہ ایک مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر پیٹ پر پھونک ماریں۔ 11 دن کے اس عمل سے پیٹ میں کسی بھی قسم کے کیڑے ہوں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیٹ درد کے حوالے سے، پیٹ کے امراض کے حوالے سے، بالخصوص پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے بچوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں میڈیسن بھی ضرور لیجئے، دوا بھی کیجئے، وہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دعا یعنی روحانی علاج بھی کیجئے، یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اس عمل کو، اس روحانی علاج کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبہ، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان بچے، کسی بھی مسلمان فرد کا فائدہ اور اسے شفا حاصل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھی بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہمیں دور رکھے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 565 ہجری غالباً ان کا یوم ولادت، سال ولادت ہے 1165 عیسوی، اور اولیاء کاملین صالحین میں بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ ان کو شیخ اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی عظمت، رفعت اور شان اور مقام قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بارہا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے اولیاء کاملین صالحین جو اللہ کے نیک مقرب بندے ہیں ان کے مقام و مرتبے کو ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ھدی للمتقین، جہاں سورہ فاتحہ کا تو ذکر اکثر ہوتا رہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ثابت قدم رکھ، جن پر تیرا انعام ہے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے۔ ان انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء کرام بھی ہیں،
صدیقین یعنی صحابہ کرام بھی ہیں، شہداء کرام بھی ہیں، اور پھر صالحین یعنی اولیاء کاملین صالحین بھی ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ ہم یہی کہیں گے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اب متقی جو ہیں یہی اولیاء اللہ ہیں، یہی اللہ کے نیک بندے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے وہی صالحین ہیں۔ بحیثیت انسان ایک مسلمان کسی نہ کسی لغزش یا خطا میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کا شیوہ یہ ہے، اللہ کے بندے کا شیوہ یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے جتنا ہو سکے بچ جائیں، جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو قاری قرآن بھی ہیں اور جن کی اقتداء میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھی عہد مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان تراویح بھی پڑھا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے بارے میں فرمایا کہ کن سے سیکھا کرو، چند ایک صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام لیا تو خاص طور پر ان میں سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ان کا ذکر بھی فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید ان سے سیکھا کرو۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تقوی کیا ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن کعب رضی اللہ عنہ، کیا آپ کا کسی خاردار جھاڑیوں والے جنگل سے کبھی گزر ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین بالکل گزر ہوا۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر آپ وہاں سے کیسے گزرے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے گزرا کہ کہیں وہ کانٹے، وہ خاردار جھاڑیاں، ان میں میرے کپڑے، میرا دامن، میرا جسم الجھ نہ جائے اور ان کانٹوں کی وجہ سے کپڑے نہ پھٹ جائیں یا جسم پر کوئی زخم نہ آ جائے، تو ان سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچاتا ہوا گزر گیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقوی ہے، یعنی اس دنیا میں جو گناہوں کی خاردار جھاڑیاں ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں کے جو کانٹے ہیں ان سے اپنے دامن کو، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزار لو، قبر میں چلے جاؤ، تو یہ تقوی کی مثال ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ اپنے دامن کو، اپنے ظاہر اور باطن کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہوئے اس دنیا سے قبر میں چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور تقوی، ایمان اور تقوی، یہ دو چیزیں سب سے بنیادی شرائط ہیں اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لیے، صالحین بندوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید بھی ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا، اولیاء اللہ کا جو ٹائٹل، جو ہم یہ لفظ بولتے ہیں اللہ کے ولی یا ولی اللہ، اولیاء اللہ، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خود وضع کردہ ہو، خود گھڑ لیا گیا ہو کہ اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں یا اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں، نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ سورہ یونس کی ان آیات بینات میں اللہ فرماتا ہے الا، خبردار، سن لو، جان لو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں،
اللہ کے نیک بندے ہیں لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ بعض اوقات فیوچر کا خوف ہوتا ہے اور ماضی کے بارے میں انسان غم زدہ ہو جاتا ہے، یا فیوچر میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں میں غمگین نہ ہو جاؤں، کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آ جائے۔ بندہ مومن کا فیوچر آخرت ہے۔ اگرچہ آج ہم کہتے ہیں کہ جی بچوں کا فیوچر کیسا ہوگا اور اس حوالے سے کیریئر کیا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم، معاملات، یہ جس کی اسلام جس پر کوئی اسلام نے پابندی نہیں لگائی، اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے بالکل اپنے بچوں کو ہر چیز علم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ہم ماضی اور مستقبل کے حوالے سے کہیں غمزدہ ہوتے ہیں، کہیں خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا جو اولیاء اللہ ہیں انہیں نہ ماضی کا غم ہے، نہ فیوچر کا کوئی خوف ہے، نہ یہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہاں انہیں خوف ہے تو صرف اور صرف اللہ کا، یہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کون ہیں؟ آج جعلی پیر، جعلی عامل جو ہیں اور شریعت سے دوری اختیار کرنے والے لوگ بھی بعض اوقات وہ اولیاء اللہ ہونے کا، اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ یوں ہی جو جعلی عامل یا جعلی پیر اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کے پیچھے نہ بھاگا کرو، بلکہ دیکھا کرو کہ ان میں کیا اولیاء اللہ کی پہلی دو جو بنیادی شرائط ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے بھی ہیں اور وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ یہ دو بنیادی شرائط ہیں۔ ایمان کا ذریعہ علم ہے، علم نہیں ہے تو ایمان میں بھی کوئی کامل نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا علم، اللہ کی صفات کا علم، توحید کا علم، پھر رسالت کا علم، پھر اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کی جتنی بنیادی جو عقائد ہیں ان کا علم حاصل ہونا، یہی ایمان ہے۔ اس کے بعد اور اگر علم ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، اسی طرح اسلام کی جسے ضروریات دینیہ کہا جاتا ہے، ضروریات دین کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ علم ہوگا ان چیزوں کا تو پھر ایمان ہوگا، اور کامل ایمان تبھی حاصل ہوگا۔ پھر اب علم آ گیا، ارکان اسلام کا بھی علم آ گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے کیا، ان کو ادا کیسے کرنا ہے، یہ فرائض کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں خود آپ کا عمل مبارکہ کیا تھا اور ارشاد اس کے مطابق آپ نے ارشاد کیا فرمایا۔ یہ ساری چیزوں کا علم ہوگا تو پھر ایمان بھی ہوگا اور پھر تقوی بھی ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ نے فرمایا بے شک جو علم والے ہیں، جو علماء ہیں، وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر علماء سے مراد علماء ظاہر بھی ہیں اور بالخصوص علماء باطن بھی ہیں، کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ خشیت اور تقوی، خشیت کو ہی تقوی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا تقوی والے تو وہ ہیں جو اصل میں عالم ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ تو علم کس کا؟ ضروریات دین کا علم، اللہ کی وحدانیت کا علم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا علم، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقام و مرتبہ کا علم، اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی عظمت اور شان کا علم، یعنی یہ جو جن محبتوں کا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ان کا بھی علم ہو، اور جن جن چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے ان کا بھی علم ہو، اور پھر اسی علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ فرما رہا کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان میں یہ دو خوبیاں ہوتی ہیں، یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ علم کا بھی پیکر ہوتے ہیں، ایمان، علم کے ذریعے ایمان کا پیکر بن جاتے ہیں، کامل ایمان کے حامل ہوتے ہیں، اور پھر تقوی اور پوری زندگی، وکانوا یتقون کا مطلب یہ پوری زندگی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیے رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا جو ایسے لوگ ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں، اور ان کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، بشارت ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، عنایات ہیں، انعامات ہیں، احسانات ہیں۔
اور آخرت میں بھی انہی کے لیے خوشخبری ہے، انہی کے لیے بھلائی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا قانون ہے، اور یہ اللہ کا قانون، اللہ کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہر انسان، ہر بندہ مومن، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے بڑی کامیابی مل جائے، میں سکسیسفل بن جاؤں۔ اللہ فرما رہا بڑی کامیابی یہ ہے، سب سے بڑی کامیابی کہ اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، ایمان کا پیکر بن جاؤ، تقوی کا پیکر بن جاؤ، تو پھر دین و دنیا آخرت میں تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، انعامات ہیں، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہم نے اپنے اپنے کامیابی کے معیار بنا لیے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ صرف مال و دولت اور روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، پراپرٹی میں جمع کر لوں یہی کامیابی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے بڑا عہدہ میں حاصل کر لوں یہی کامیابی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے میں بڑی ڈگری حاصل کر لوں یہی کامیابی ہے۔ اگرچہ اسلام کی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے یہ سبھی کچھ جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے، کہیں منع نہیں، لیکن حقیقت یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کر لے، جو علم کا پیکر بن جائے، ایمان کا پیکر بن جائے، میرا قرب اختیار کر لے، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کا فیوچر بھی برائٹ ہے، پھر اس کو ماضی کا غم نہیں ہے، پھر اس کو فیوچر کا خوف نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے دین و دنیا آخرت میں اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں شیخ محی الدین، شیخ ابن عربی، شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ کے سیرت نگاروں نے، تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ آپ کے والد گرامی وہ بھی اللہ کے نیک بندے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، عمر کافی ڈھل چکی تھی، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید تھے۔ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا مدعا بیان کیا، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے مراقبہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا ان کے والد سے کہ آپ کے ہاں یوں اولاد نہیں ہے، ہاں اگر کوئی اپنی صلب میں آنے والی اولاد کو آپ کو ہبہ کر دے تو پھر اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا فرما دے گا۔ اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ ہاں میرے صلب میں ایک لڑکا ہے، میں وہ تمہیں ہبہ کر دیتا ہوں۔ تو ان کی دعا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کاملہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت، اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد گرامی کو ان کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اپنے بیٹے کو یہ لے کر، ان کے والد گرامی شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کو لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر دعا بھی فرمائی، اور ان کے مستقبل میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمانا تھا اس کے بارے میں بشارت بھی دے دی کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہارا بیٹا بہت نیک بخت ہوگا، بہت بلند مقام و مرتبے کا حامل ہوگا، اور ایک دنیا اس سے فیوز و برکات حاصل کرے گی۔ اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ بلوغت کی عمر کو اور پھر جوانی کی عمر کو پہنچے، مختلف اولیاء کاملین صالحین سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے، اور پھر ان فیوز و برکات سے آپ سے کئی لوگ جو ہیں ایک زمانہ مستفیض ہوا، فیض یاب ہوا، اور حتیٰ کہ جو آل عثمان ہے، یعنی ترکی کی جو خلافت عثمانیہ، اس کے جو پہلے شروع کے سلاطین تھے، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ آپ کے فیوز و برکات سے بہرہ ور بھی ہوئے، اور آپ سے ہر قسم کی رہنمائی بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ 30 سال تک آپ نے مختلف علماء اور اولیاء ان سے ظاہری باطنی علوم حاصل کیے، اور پھر مختلف علاقوں کے سفر کیے۔ تیونس جو افریقہ کا ملک ہے وہاں پہنچے، اسی طرح پھر مکہ المکرمہ 4 سال رہے، وہاں پر فتوحات مکیہ یہ کتاب لکھی، پھر مدینہ طیبہ بھی حاضر ہوئے، پھر بغداد شریف آئے، لیکن بغداد شریف تھوڑے ہی عرصہ قیام کیا، پھر دوبارہ دمشق کی جانب چلے گئے، شام کی جانب چلے گئے، اور آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مختلف
اسفار میں گزرا، یعنی سفر کرتے ہوئے گزرا، اور آپ نے کتابیں بھی کافی لکھی۔ امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ جو ہیں ان کے مطابق 400 کتابیں، اور مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کے مطابق 500 کتابیں لکھی آپ نے۔ بہرحال فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ یہ آپ کی مشہور کتابوں میں سے 2 کتابیں ہیں۔ وحدت الوجود کے حوالے سے، وحدت الوجود کا فلسفہ جو ہے اور وحدت الوجود، یہ اولیاء کاملین صالحین میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں، ایک وحدت الوجود، ایک وحدت الشہود۔ تو وحدت الوجود کے نظریے کا پرچار کے حوالے سے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو شیخ اکبر یعنی بڑے شیخ، بڑے بزرگ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ وحدت الوجود کے حوالے سے آپ کی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور بہت مشکل یہ اولیاء کاملین صالحین میں ایک مقام ہے، اور اس کو سمجھنا بھی عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے بہت۔ اس کے برعکس وحدت الشہود، اس کا جو نظریہ ہے یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا پرچار کیا۔ بہرحال وحدت الوجود والے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کا مقام و مرتبہ اس حوالے سے کیا ہے، اور جو اولیاء کاملین صالحین ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ علماء باطن جو ہیں، علماء ظاہر کے ساتھ ساتھ علماء باطن، علماء احسان، وہ ان کی کتابوں کو کما حقہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آج ضرورت اس امر کی ہم ایسے اولیاء کاملین صالحین کی بارگاہ میں بیٹھیں بھی، صحبت سے فیض یاب بھی ہوں، کہ جو اپنے اسلاف کو پڑھنے والے بھی ہیں، ان کو سمجھنے والے بھی ہیں، اور ان کے حوالے سے لوگوں تک جو اس چیز کے طالب ہیں ان کو فیضان پہنچانے والے بھی ہیں۔ بہرحال حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ علم جفر کے حوالے سے بھی ان کا بہت کام، حتیٰ کہ انہوں نے آل عثمان جو ہے، جو عثمانیہ سلطنت تھی، ان کے حوالے سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا تھا اور بشارت بھی دے دی تھی کہ یہ مسلمان جو ہیں آل عثمان، یہ نصارہ پر بھی فتح و نصرت اللہ تعالی نے عطا فرمائے گا۔ اور پھر وہ وقت آیا اور آل عثمان اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے، اور اکثر سلاطین اس بات کا اعتراف کیا کرتے تھے کہ یہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ آپ کی دعائیں تھیں، آپ کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصارہ پر، عیسائیوں پر، بالخصوص قسطنطنیہ کے حوالے سے وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور پھر جو سلیم خان سلطان ان کا آل عثمان میں سے تھے، ان کے بارے میں بھی لکھ دیا تھا، مختلف جو پیشین گوئیاں ہیں وہ کر دی تھیں۔ یہ چند اولیاء کاملین صالحین کا ہمیں ملتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کے بارے میں پہلے بتا دیا کرتے تھے، یہ ان کی کرامات میں سے تھا۔ جیسے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی علیہ رحمہ، انہوں نے آج سے کئی صدیاں پہلے 800 سال بعد میں جو آنے والے واقعات ہیں ان کا ذکر کر دیا۔ اس میں یہ پاکستان، ہندوستان کے معاملات، حالات جو ہیں، تاکہ پاکستان کیسے بنے گا، اس حوالے سے بھی اپنے شعروں میں فارسی کے وہ اشعار ہیں وہ نشاندہی کر دی تھی۔ بہرحال یہ ایک علمی اور ریسرچ کے حوالے سے بات ہے، جو علماء ہیں، جو ریسرچرز ہیں، وہ اس پر بالکل ریسرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ دنیا میں کئی مقامات پر سفر میں موجود رہے، لوگوں کو فیض و برکات سے نوازتے رہے، اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچاتے رہے۔ بالآخر دمشق کے قریب آپ کا وصال ہوا، اور قریہ صالحہ یہاں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ آج بھی لوگ آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان، اور آل عثمان کے اکثر سلاطین، حکمرانوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ خود بھی حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ ان کے مزار مبارک پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو ان عظیم ہستی کے تصدق سے آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اولیاء کاملین صالحین کے جو زندگیاں ہیں ان کو پڑھیں، سمجھیں، لوگوں سے جو علماء ہیں، علماء ظاہر و باطن ہیں، جن کو امام مالک علیہ رحمہ نے محقق فرمایا تھا کہ ظاہری علم بھی حاصل کیا ہو قرآن و سنت کا، باطنی علم بھی حاصل کیا ہو، تزکیہ باطن بھی ہو، تو وہ محقق ہیں۔ ان محققین کے پاس بیٹھیں اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ اولیاء کاملین صالحین کی زندگیاں کیسے گزرتی تھیں، ہمارے لیے ان کی زندگیوں میں درس کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا، اللہ تعالیٰ ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا عقیل عباس صاحب نے،
لاٹ ان کا سیل نہیں ہو رہا، اس حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے۔ میں یہی عرض کروں گا 1000 مرتبہ درود تنجینا آپ خود پڑھیے یا سبھی گھر والے بیٹھ کر پڑھیں، ایک دن میں پڑھ لیں، جتنے دنوں میں آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ گلناز صاحبہ انہوں نے سلام کہا، جی وعلیکم السلام، اور اپنے خواب کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ پریشانی کی اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ صدقہ خیرات کیجئے، یعنی لوگوں تک جو بھی اپنی حسب توفیق آپ ان جو محتاج ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتیں پوری کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آمنہ صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ظاہر صاحب ہیں فیصل آباد سے، باتھ روم کے حوالے سے انہوں نے غالباً پہلے بھی پوچھا تھا، بہت اچھا ان کا سوال ہے کہ کعبۃ اللہ کی جانب رخ یا پیٹھ کیا یہ کی جا سکتی ہے؟ فلش جو استعمال کیے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، تو بالکل نہیں کی جا سکتی، نہ ہی پیٹھ اور نہ ہی منہ، بلکہ اس کے مخالف سمت میں ہوگا۔ اسی طرح قمر سجاد صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ اور ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے استخارے کے حوالے سے پوچھا ہے۔ استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، اور استخارہ کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دعا مانگی جائے، 2 رکعت نفل پڑھے جائیں، اور اس کے بعد پھر استخارے کی دعا مانگی جائے، اور استخارے میں حاذ الامر جو ہے یہ غالباً 2 مرتبہ آتا ہے، تو وہاں پر اگر عربی جانتے ہیں تو عربی میں اپنی جو حاجت ہے اس کا تذکرہ کر دیں، اور اپنا کام یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ذکر کر دیں، ورنہ اردو میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور استخارے میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب خود کیا جانا چاہیے، وہ جس بات میں دل ابھی متزلزل ہوتا ہے کہ کروں یا نہ کروں، تو اس حوالے سے وہ پختگی آ جاتی ہے دل میں، یہ یا تو یہ بات جم جاتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یا یہ بات جم جاتی ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور استخارہ فرائض، واجبات، سنن یا حرام مکروہات ان حوالے سے نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، معاذ اللہ ان چیزوں کے حوالے سے نہیں ہوتا۔ استخارہ ہوگا شادی کے حوالے سے، میں یہ شادی کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ کروں یا نہ کروں، بہتر رہے گا یا نہیں، یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مکان لینا چاہتا ہوں، دکان لینا چاہتا ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں، مباح جو عام کام ہیں ان کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ جو احکام شرع ہیں ان حوالے سے نہیں کیا جائے گا۔ جن چیزوں سے اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ ہم نے ماننا ہے، جن سے منع کر دیا ان سے منع ہونا، ان چیزوں میں نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو عام ہمارے امور ہیں، کام ہیں، ان میں یہ استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ یوٹیوب چینل یاد الہی سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ لیجئے، سارا تفصیل بھی موجود ہے، دعا بھی موجود ہے، مختلف کتابوں میں بھی ہمیں ملتی ہے لکھی ہوئی، تو وہاں کتابوں سے دیکھ لیجئے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا